ہم کسی کے اوپر بھی کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ کر لیں، لیکن کبھی کبھی آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہی ڈستا ہے۔ جیسے کہ اگر گھر میں کوئی سانپ ہوتا ہے اور وہ دکھ جائے آپ کو، تو آپ اسے کیا کریں گے؟ بستر میں سلائیں گے؟ نہیں، آپ اسے پہلے مار دیں گے، ڈنڈی سے، چپل سے، لات سے، کسی بھی طرح سے اسے آپ مار دیں گے۔ لیکن اگر وہی سانپ آپ کو مندر کے آس پاس دکھے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے دودھ پلائیں گے، وہاں اسے نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ مندر کے آس پاس ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں بھی ہم لوگوں کو پہچاننے کے لیے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بہت ساری غلطیاں کریں جو اپنی زندگی سے میں نے سیکھا۔ میں وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور چاہتی بھی ہوں کہ میری زندگی کا جو بھی لمحے ہیں نا وہ میں آپ سب کو بتاؤں، تاکہ کوئی تو کچھ سیکھے، کچھ کسی کے سمجھ میں آئے۔ شاید کہیں نہ کہیں میں بھی غلط ہوں، لیکن آج میں جو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ میری اپنی زندگی کی پرسنل کہانی ہے، میری اپنی زندگی کی آپ بیتی ہے۔ میں اس کے اندر کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی، کسی کو کچھ سنانا نہیں چاہتی۔ یہ صرف اور صرف میری اپنی زندگی ہے، جو میں نے اپنے آپ سے سیکھا، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے سیکھا، اور سیکھتے سیکھتے میں یہاں تک پہنچی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اسے نہیں پتہ ہوتا زندگی میں اسے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھنے ہیں، یا زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ وہ تو ایک معصوم سی کلی ہوتی ہے، ایک معصوم سا بچہ ہوتا ہے جسے دنیا کی وہ ہر شے ماں باپ دیتے ہیں جس کی وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے ماں باپ بھی میرے لیے وہ سب چیزیں کرتے تھے، کیونکہ میں اکلوتی تھی۔ ہمارے پریوار میں ہم زیادہ بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے میرے گھر والوں کا جو دل دماغ تھا وہ ہم پہ اس لیے لگا رہتا تھا، کیونکہ جیسے میں آج اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی ہوں، دکھی رہتی ہوں، تھوڑی سی بھی ٹھیس اگر لگ جائے تو میں سوچتی ہوں میرے بچوں کو کہیں پریشانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے ماں باپ بھی کرا کرتے تھے، لیکن بس نظریہ تھوڑا کچھ الگ تھا۔ میں جو ہوں کھلی کتاب ہوں۔ میرے پاپا جو تھے وہ بند کتاب تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ کبھی احساس نہیں دلاتے تھے کہ ہاں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کے اندر میرے لیے جتنی بے پناہ محبت تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے پاپا نے میری زندگی میں وہ ہر شے لا کے دی، آخر تک وہ چیز مجھے دے کے گئے جس کے لیے میں اگر رات اور دن بھی سجدے میں پڑی رہوں نا تو بھی کم ہے، کیونکہ وہ چیز کیا ہے وہ آپ لوگوں کو میں آگے بتاؤں گی، کہ زندگی کی وہ خوشیاں ہر کوئی ماں باپ نہیں دیتا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے وہ زندگی کی خوشی دی جس کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ میرے لیے حاصل یہ ہو سکتی ہے۔ خیر، میری زندگی میں نے پڑھائی کہاں تک کری، کیسے میری زندگی شروع ہوئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے شیئر کرا تھا، لیکن کچھ مسئلے اس طرح سے میری زندگی کا ہے جس کی وجہ سے وہ ویڈیوز مجھے ہٹانی پڑی۔ لیکن اب مجھے بالکل بھی کوئی ڈر خوف نہیں رہا، کیونکہ میں اب اللہ کی لو میں ایسی لگی ہوں نا کہ مجھے دنیا سے محبت کم ہو گئی اور میرے رب سے مجھے محبت زیادہ ہو گئی۔ میں اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے محبت کرتی ہوں، اس کے بعد اپنے پریوار کو چاہتی ہوں۔ جب سے میں اپنے رب کی طرف لگی نا تو مجھے دنیا جھوٹی لگنے لگی، فانی لگنے لگی۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں تو اولاد کا آئینہ ہوتے ہیں، اور ماں باپ جو سکھا کے جاتے ہیں وہی ہم آگے تک کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو جو ماں شکشا دیتی ہے، باپ بتاتا ہے، اسی پہ ہم چلتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر آتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں کچھ اور ہی پتہ چلتی ہیں کہ یہ تو آئینہ ہی کچھ اور ہے۔ میری امی کی زندگی جو تھی وہ بھی اسی طرح سے تھی۔ امی بہت بھاؤک دماغ کی تھی، مطلب ایک کہتے نا کہ نرم دل کی۔ امی کی اگر کوئی تعریف کر دیتا تو امی اس میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی۔ اگر امی سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ تم کھانا اچھا بناتی ہو، امی اور زیادہ اچھا بنا کے ان کو دینے کی خوشی کرتی، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز ان کی غلط تھی۔ یہ چیز انہوں نے مجھے بھی سکھائی اور میں بھی بہت سیکھ گئی، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے پھر اپنی ساس کے ساتھ میں رہ کے وہ چیزیں سیکھی جو آج میرے کام آئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساس کو برا کہنے والی ساس کو اچھا کیوں کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اچھائی کی جنگ اچھائی ہوتی ہے، برائی کی جنگ برائی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ جب ہمیں پیدا کرتے ہیں وہ ہر ایک چیز کے لیے ہمارے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر سسرال میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ساس ہمیں وہ ٹریننگ دیتی ہے، وہ کلاس ہماری لگاتی ہے جس سے ہم صحیح طریقے سے زندگی جینا سیکھتے ہیں۔
زندگی کو جینا میں نے اپنے سسرال سے ہی سیکھا۔ سسرال میں جانے کے بعد میں نے جانا کہ دنیا کیا ہے، دو پہلو کیا ہیں، دو چہرے کیا ہے دنیا کے، اور دنیا کس طرح سے ہمارا یوز کرتی ہے۔ میری ساس کبھی دکھاوا نہیں کرتی تھی، میری ساس نے کبھی دکھاوے والی زندگی نہیں جی۔ وہیں الٹا تھا، میری امی کو دکھاوے والی زندگی اچھی تھی لگتی تھی، اور میری امی دکھاوے والی زندگی پہ ہی یقین کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی جو سامنے ہے نا وہی سچ ہوتا ہے، اور زندگی میں اگر دکھاوا نہیں تو اس کی عزت نہیں۔ لیکن میری ساس وہیں پر یہ کہتی تھی کہ اگر تم دکھاوا کرتے ہو، تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اور بعد میں کبھی وہی چیز تمہارے سامنے آئی تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے، اسی لیے تم وہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مجبور کر دے قرض لینے پہ، مجبور کر دے تمہیں جھوٹا دکھاوا دینے پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہے نا بہت کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھنے ملتی ہے سسرال سے جو میکے میں ہم نہیں سیکھ پاتے۔ میں نے بھی وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھی، پر سیکھتے سیکھتے پتہ ہے بہت ٹائم لگ گیا، کیونکہ اصلی چہرے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اصلی چہروں کو پہچاننے کے لیے مجھے کافی وقت لگا، لوگوں کو پہچاننے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جب اس نے میرا سامنا ان چہروں سے کرایا، جب مجھے پتہ چلا کہ ہاں دنیا ایسی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ میں تو غفلت میں ہی جی رہی تھی۔ تو بس اسی طرح سے زندگی کا ایک نیا موڑ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ماں باپ کے یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور سسرال میں آ کے اس سے بھی زیادہ سیکھا۔ جب میں چھوٹی تھی اور میں کسی چیز کی ضد کرتی تھی تو میرے پاپا مجھے فوراً وہ چیز دلا دیتے تھے، اور کیسے نہ کیسے کر کے وہ چیز حاضر ہوتی ہی تھی میرے لیے، کیونکہ مجھے پاپا کو یہ لگتا تھا میری بیٹی کہیں دکھی نہ ہو جائے۔ لیکن وہی چیز جب میں سسرال میں پہنچی تو وہ چیز کے لیے مجھے محنت کرنی پڑی، اور محنت کر کے پھر اسے میں نے حاصل کرا، کیونکہ میری ساس کہتی تھی بیٹھے بٹھائے تو سب کو ملتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ جو بیٹھے بٹھائے چیز ملتی ہے نا اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور جب ہم محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز ملتی ہے تو جب اس چیز کی ہمیں بہت قدر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر سیکھی، لیکن سیکھنے میں نا بہت دل دکھتا بھی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہمت رکھنی چاہیے، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا چہرہ پہچاننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے نا آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو میں نہیں مانتی وہ تعریف ہے، کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک اپنا چھوی ایسی دکھانا چاہتے ہیں، ایسے بن کے دکھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارا اپنا ہوں، اور ہم کہیں نہ کہیں نا بہل جاتے ہیں، بچوں کی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ میرا اپنا ہے، جب میری سامنے میری اتنی تعریف کر رہا تو پیچھے کتنی کر رہا ہوگا۔ یہ بہت غلط ہے، جتنا زہر اس کے دل میں آپ کے لیے بھرا ہوگا نا یہ آپ جان بھی نہیں سکتے۔ سامنے کی تعریف اسی لیے کی جاتی ہے کہ سامنے والے کو بالکل اس آئینے سے پیچھے رکھا جائے جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور میں بھی کچھ اس طرح سے کرتی تھی، لیکن رفتے رفتے میرے سامنے وہ سارے چہرے آ گئے اور میں ان چہروں کو پہچان گئی۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ میں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جو بھی چیز شیئر کرا کروں گی وہ بالکل سچی ہوگی، اور وہ آپ کے دل تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ میری زندگی کا اپنا خود کا تجربہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، کتنا ٹائم میں نے اپنے آپ کو بربادی میں لگایا، وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر اللہ چاہے تو کہتے نا کہ پل بھر میں ہدایت دے دے، اور وہ چاہے تو پوری زندگی گزر جائے نہیں ملتی ہدایت، لیکن سچے دل سے جب ہم اسے پکارتے ہیں بغیر کسی کے دکھاوے کے تو اللہ ہماری بہت جلد سنتا ہے، اور وہ ہمیں وہاں تلک پہنچا دیتا ہے جہاں کہ ہم نے امید نہ کی ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کی کچھ باتیں شیئر کی ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ کل ویڈیو کیوں نہیں آئی تھی؟ کل ویڈیو اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میرا من کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریشان تھا، تو میں نے اپنی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد میں بس اپنی نماز قرآن شریف اور تسبیحات میں لگ گئی، کیونکہ رمضان مبارک جیسے جیسے آ رہا ہے نا اپنوں کی یاد بھی ویسے ویسے آ رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہاں مجھے میری امی کی یاد بہت آ رہی ہے، کیونکہ میری امی کو میرے ہاتھ کی افطاری، میرے ہاتھ کی ہر چیز بہت اچھی لگتی تھی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا اللہ ان کی مغفرت کرے۔